شاہ جی مروجہ نعت خوانے کے انداز اور انتخاب کلام میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، سبحان اللہ، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، کیا بات، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ بڑا اچھا آپ کا کوسچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گاہے بگاہے اس پر ذکر ہونا چاہیے، لیکن دو تین چیزیں ہیں، اس کو ہم کوئکلی انشاءاللہ اپنے لمیٹڈ سے ٹائم میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے انتخاب کلام۔ اب کچھ عرصہ سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علاقائی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہے نا، جو علاقائی موسمی شعراء ہوتے ہیں نا، وہ اس میدان میں بھی کود پڑے ہیں۔ اچھا، وہ اس میدان میں جب کودے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ادب کا اور شریعت کے معاملات کا اور عقائد کی پراپر روح کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ قیودات رکھنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا جو ہے نا، حمد لکھنا آسان ہے، اور نعت لکھنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، کہ آپ ذرا سا افراط و تفرید کا شکار ہوئے تو اللہ معاف کرے ایمان بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کچھ کلام، میں مطلب کسی کو پن پوائنٹ یا ٹارگٹ نہیں کروں گا، جن کو جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو وہ کلام جو ہیں وہ کچھ ایسے آگے ہیں، سب سٹینڈرڈ قسم کے معذرت کے ساتھ کلام آگے کہ جن میں شرعی ادب جو ہے نا وہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے کہ ایک کلام ایک ایسا، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مطلب نعت کیا ہے، مناجات کیا ہے، حمد کیا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا کہ اب ایک کلام ہے بڑا مشہور، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ یہ نہ تو نعت ہے، نہ یہ مطلب اور کسی بزرگ کی منقبت نہیں، یہ اپنی منقبت ہے کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں اس میں شاعر جو ہے وہ اپنی عقیدگی کا اظہار کرتا ہے، اپنا عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ بعض کلام دعائیہ کلام ہوتے ہیں، بعض حمد پر مشتمل ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ استغاثہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ بس وہ چونکہ کوئی مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں یا وداؤٹ میوزک پڑھا جا رہا ہے تو سب کو نعت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہر کلام نعت نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی سی بائیفرکیشن ہمیں کرنی، تھوڑا سا ڈیفرینسیشن کرنی ہمیں ضروری ہے کہ کون سا کلام جو ہے وہ نعت ہے اور کون سا کلام نہیں۔ اچھا، پھر بعض نعت کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ عقیدت کے طور پر یا اس محبت کے طور پر، اظہار محبت کے طور پر اہل بیت میں سے کسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ امام اہل سنت کا کلام میں آپ کو بھی دیتا ہوں کہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اس کا جب اختتام کیا نا تو آپ نے یہ اپنی عقیدت کا اظہار کیا پنج تن پاک کے گرانے سے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اچھا، اب دیکھیں بات شروع ہوئی تھی نعت سے، لیکن اینڈ پر آ کر انہوں نے جو ہے نا وہ دیگر تین بہت معتبر اور محترم شخصیات کا ذکر بھی فرمایا۔ اچھا، اب لیکن اس میں کیا ہے، اس میں ایک جو ہیرارکی ہے وہ ملوز خاطر رکھی گئی ہے۔ ہمارے ہاں وہ بات کو جوڑتے ہوئے کہ جو علاقائی موسمی شعراء ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ، اب میں کیا اس میں بات کہہ سکتا ہوں کہ یا صرف واہ واہ لینے کے لیے، اپریسیشن لینے کے لیے، سیلف پروجیکشن کے لیے، بعض جگہ پر پیسے کا معاملہ بھی ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس ہیرارکی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ جو دیگر بزرگان دین ہیں یا بزرگ ہیں، بی بی پاک ہو گئیں اور امام صاحبان ہو گئے، دیگر اور لوگ، ان کو یا تو اس نعت کے لیول کے برابر لے آتے ہیں اپنے الفاظ سے، یا اس سے بھی آگے ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیرارکی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس قسم کے کلاموں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر بعض کلاموں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کو اور دوزخ کو للکارا جاتا ہے۔ بعض کلاموں میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ جو بعض کلاموں میں جو فرشتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے باہر مامور ہیں ان کو للکارا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام موجود ہیں، جب آپ کے پاس امیر اہل سنت کے کلام موجود ہیں، خالد محمود خالد صاحب کے لکھے ہوئے کلام موجود ہیں، نثار علی اجاگر کے کلام موجود ہیں، دیگر شعراء بھی لکھنے والے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب اس طرح کے پنجابی شعراء بھی کئی ظہوری صاحب کے کلام آپ پڑھیں، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو اب اس سے بڑا اور پنجابی کلام کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی دیگر شعراء نے بھی بہت اچھے اچھے کلام لکھے ہیں۔ وہ نصرت صاحب نے ایک پڑھا تھا نا کہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے ہیں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے کلام جو ہے نا، انداز کے حوالے سے آپ جو ہے نا ذکر کرنا چاہیے، ذکر کر رہے تھے، انداز اور طرز بھی اسی میں ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ اب وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ فن موسیقی کی رعایت کر کے نعت خوانی کرنے کو منع کیا گیا۔ اب اگر کوئی آپ کا کہہ لیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز مل جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو ہے نا وہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اگین وہی علاقائی اور جو موسمی لوگ ہیں نا، وہ جیسے جیسے وہ نوٹوں کا رنگ بدلے گا پھر ان کے سر بھی جو ہے نا وہ سروں میں جاتے جائیں گے۔ ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔
بیسیکلی پتہ کہ اگر وہ نعت ہے تو وہ نعت شریف جو ہے وہ قوالی سے اور موسیقی سے مختلف نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ اگر ایک ہی بحر میں چل رہے ہیں, اس کی خوبصورتی ڈیفینیٹلی خوبصورتی اس کی اضافہ کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اول تو جو ہے ہی نعت, اس سے خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے کہ ہم طرزیں وہ سلیکٹ کریں کہ وہ جو جن پر جو ہے نا وہ اعتراض کسی طرف سے نہ اٹھایا جا سکے. اور اعتراض اٹھانے والے دیگر کہہ لیں کہ اسکول آف تھاٹ والے لوگ نہیں, اپنے اسکول آف تھاٹ والے بھی لوگ بھی کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اب آنکھوں کانوں کو جو ہے نا وہ سماعتوں کو وہ جیسے کہتے ہیں نا سما خراشی نہیں ہونی چاہیے, تو سما خراشی سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب اس میں بہتری کی طرف آ جائیں تو بہتری کی طرف لانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا سیلف جو ہے نا وہ اسیسمنٹ کرے, اپنا خود محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دیکھیں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں بس میں تو کبھی کبھی دعا کرتا ہوں کہ یار ہم لوگ کدھر چل پڑے ہیں. پیسے نے اور شوشا نے جو ہے نا وہ مار لیا. برادر اعلیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہے. تو اب جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے محترم بہت محترم لوگ ہوتے ہیں, یہ جو ماں پہ پیارے محبوب علیہ السلام کی صلاح خانی کرتے ہیں, جو بھی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ سیلف اسیسمنٹ خود کریں, اپنا محاسبہ خود کریں. بجائے یہ کہ ایک پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وار جو ہے نا وہ جو بظاہر کولڈ وار چل رہی ہے, علماء ورسز نعت خان یا نعت خان ورسز علماء نقیب اور اس طرح کے لوگ. کوئی فائدہ نہیں اس طرح کی جو ہے نا وہ ہمیں, مطلب میں کسی پہ ٹارگٹ نہیں کر رہا, اگین میں یہ بات کلیئر کر دوں, وہ بھی علماء اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں, لیکن پھر جب دوسری طرف سے جواب آتا ہے یا کوئی مطلب وہ معاملہ نہیں ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ فائٹ ہی مانی جائے گی ایک طرح سے. تو جو ہے نا وہ اپنا محاسبہ ہر بندہ خود کر لے کہ مطلب جس کا عشق جو ہے نا وہ پارہ نہ ہے تو وہ اس حساب سے نعت خوانی کر رہا ہے, اور جس کا عشق جو ہے پارہ نہ نہیں ہے تو پھر وہ اس حساب سے معاملہ کر رہا ہے. تو سیلف اسیسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین چیز ہے سیلف اسیسمنٹ کریں اپنی. سب نعت خوان بھی کریں, ہم جو نعت سنتے ہیں ہم لوگوں کو بھی کرنی چاہیے, سننے والے دونوں, سب لوگوں کو جو ہے نا وہ نعت جو جس کا بھی تعلق پیارے محبوب علیہ السلام کے بالواسطہ یا بلا واسطہ نعت سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سیلف اسیسمنٹ خود کرے. ہم اگر کسی محفل میں کسی بڑے سیٹھ کی محفل میں جاتے ہیں تو بڑا اہتمام سے جاتے ہیں. ہمیں محلے کے اگر کسی بندے نے بٹھا لیا کہ یار آؤ 2 اشعار پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے ہی ہدیتاً پیش فرماتے ہیں تو وہاں ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا نا. تو ان چیزوں کو ذرا ہم غور کر لیں, محفل کروانے والے بھی غور کریں, نعت خوانوں کو بلانے والے بھی غور کریں, خود ہمارے نعت خوان جو محترم دوست ہیں, بھائی ہیں, بزرگ ہیں, وہ بھی سب لوگ اس بارے میں غور کریں. اور جو ہے وہ اوور آل ہمیں جو ہے نا سوسائٹی کو غور کرنا چاہیے, تب جا کر یہ ٹھیک ہوگا. اور یہ ورنہ جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم لوگ تو اپنی طرف سے نیکی کرتے رہیں, وینڈ میں اٹھا کر ہمارے گلے میں جو ہے نا وہ سر پہ مار دی جائے. تو ان چیزوں سے جو ہے نا بچنا چاہیے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب.